بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ تم ان لوگوں کو گالی نہ دو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پس وہ لوگ اللہ کو نادانی میں علم کے بغیر وہ بھی جواب میں گالی دیں۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل میں آپ کو بتایا تھا، اسلام میں دوستوں کے بھی کچھ حقوق ہیں، تو اسی طرح کچھ دشمنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ دشمن جو ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہمارا اپنا ذاتی دشمن بھی ہوتا ہے، اور ایک دشمن اللہ کا دشمن، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن بھی ہوتا ہے۔ تو اسلام میں ہر ایک کے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا جو دشمن ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہے، غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو کھا کر کے اسی کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، کھاتا اس کا ہے کہ گاتا کسی اور کا ہے، سر جھکاتا کہیں اور ہے، کسی اور کو معبود سمجھتا ہے، اس کے باوجود اس کے خدا کو گالی نہ دو۔ جو اللہ کا دشمن تو ہے، اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہیں وہ لوگ، ان کے شرک کو، ان کے معبودان باطلہ کو قرآن کہتا ہے کہ جو ہے اسے گالی نہ دو۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، سورہ مائدہ کی آیتوں میں دو آیت آئی، جس میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۔ تمہیں یہ بات پر، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرو، اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اس آیت کا پس منظر ایسا ہے، سن 6 ہجری میں مسلمان جو ہے عمرے کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ لوگ جو ہیں، آپ بھی، صحابہ بھی عمرے کو جا رہے ہیں ایسا بول کر، لیکن راستے میں حدیبیہ نام کے مقام پر مشرکین نے روک دیا۔ ایک لمبا قصہ چلا ہو، سن 6 ہجری میں مشرکین نے کہا کہ نہیں، احرام میں بھی ہی ہدی کا جانور لائے ہیں ساتھ میں، اس کے باوجود بولتے نہیں، آپ لوگ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے۔ 1000 کوشش کی گئی، 1000 باتیں ہوئی، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ آخر کار یہ بات طے ہوئی، اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ بھی قضا کر لیں گے۔ اس کا نام خود عمرۃ القضا، عمرۃ القضا کے نام سے۔ تو اسی طرح ہوا۔ تو اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ یہ لوگ آپ کو عمرے سے روکے بول کر، بہت سارے مشرکین جو کعبے کو آ رہے ہیں، عمرے کو آتے ہیں، حج کے لیے بھی آ رہے ہیں، سن 8 ہجری تک مشرکین بھی حج کرتے تھے، طواف میں بھی شریک تھے، عمرے میں بھی شریک تھے، مشرکین مکہ۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، مشرکین وہ زمانے میں طواف کرتے ہوئے مادرزاد کپڑے نکال کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ سن 8 ہجری تک مشرکین جو ہے کعبۃ اللہ میں طواف جو کرتے تھے، بالکل کپڑے سے خالی، مرد عورت، کیا تصور، جس کپڑے میں گناہ ہوا ہے وہ کپڑا پہن کر حرم شریف میں داخل ہونا صحیح نہیں، اس لیے کیا کرتے، کپڑے نکال کر حرم شریف سے باہر نکال کر رکھ کے ننگے آئے تھے، آ کر طواف بھی کرتے تھے۔ سن 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں اعلان کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے امیر تھے، تو اعلان کے لیے بھیجا گیا، جا کے بول ڈالو آخری حج یہی ہے ان لوگوں کا، مشرکین کا،
آئندہ سے کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، اس طرح کے اعلانات ہو گئے۔ اس وقت تک یہ سب صورتیں تھیں۔ سن 6 ہجری میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ مشرک کعبۃ اللہ کو جا رہا ہے، جانے دو، طواف کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اسے مت روکو، اگرچہ کہ انہیں کفر پہ ہے، شرک میں ہے، باطل پر ہے۔ سن 6 ہجری کا واقعہ۔ پھر اور ایک آیت میں مسلمانوں سے کہا گیا لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، دشمن بول کر کسی قوم کی دشمنی آپ کو انصاف کرنے میں آپ کو رکاوٹ نہ بنے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، دشمن بول کر عدل و انصاف کے دائرے سے آپ لوگ باہر مت دیکھو۔ انصاف چاہے تمہارا دوست ہو یا دشمن ہو، سب کے ساتھ انصاف کرو، سب کے ساتھ انصاف کرو، چاہے وہ تمہارا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ جب معاملہ عدالت کا ہے، عدل کا ہے، فیصلے کا ہے، انصاف کو ترجیح دو، بس حق جدھر ہے ادھر فیصلہ کرو۔ ایسا ہی ایک فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان، نام کے مسلمان تھے، مفسرین نے لکھا وہ منافق تھے، ایک چیز کی چوری کر لیے، ایک زرہ چوری کر کے کہیں چھپا دیے، اور وہ یہودی کی چیز تھی۔ وہ معاملہ آپ کے پاس آیا، تحقیقات ہوئی، وہ نام کا جو مسلمان منافق تھے وہ سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول چونکہ میں مسلمان ہوں اس لیے مجھے بچا لیں گے، فیصلہ جو ہے یہودی کے خلاف ہوگا، سمجھ گئے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ایسا نہیں ہو سکتا، انصاف ہے، چاہے جو ہے فریق ثانی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دیکھیے اسلام میں جو ہے عدل، انصاف، انسانیت، چاہے وہ فریق ثانی مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، معاملہ جو ہے حق کا ہے۔ اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی آپ کو دشمنی ہے، اس دشمنی کی وجہ سے کبھی آپ جو ہے خلاف حق کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی حکم ہوا قرآن میں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی کوشش کرو۔ معیار آپ کے پاس کیا ہو کہ بعض مرتبہ آپ حق پر بھی ہیں تو حق پر رہنے کے باوجود فریق ثانی غلطی پر ہوگا، باطل پر ہوگا، غلط راستے پر ہوگا، اب غلطی کا جو ازالہ غلطی سے مت کرو۔ انتقام لینا والا کمال کا آدمی نہیں ہے، انتقام لینا بڑی بات نہیں ہے، عفو درگزر سے کام لو، معاف کرنا سیکھو۔ معاف کرنے والا انتقام لینے والے سے بڑا ہے، معاف کر دینے والا انتقام لینے والے سے بڑا ہے، چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ زمانے میں تمام مذاہب کے اندر معاف کرنے کا تصور نہیں تھا، ہر حال میں انتقام، ہر حال میں بدلہ، جان کے بدلے جان، ہر حال میں جو ہے ذرا بھی ظلم ہوا، ظلم کا جواب جو ہے اگر کوئی پتھر سے مارا ہے تو اس کے اینٹ سے مارا ہے تو پتھر سے مارو، یہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن اسلام جب آیا 3 آپشن رکھا، ولو بالفرض کسی نے کسی مسلمان کو جان سے مار بھی دیا۔ اسلام دیکھو 3 چیزیں پیش کرتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے اگر آپ کو انتقام ہی لینا ہے تو آپ کو حق ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ایسا کرو، جان کے بدلے جان لینے کے بجائے آپ جو ہے کفارہ لے لو، فدیہ لے لو، 100 اونٹ جو ہے ایک جان کے بدلے میں ہے، یہ بھی آپشن آپ کے واسطے۔ تیسرا اور ایک آپشن آپ کے واسطے یہ ہے معاف ہی کر دو، اس لیے کہ لوگ ایکول نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کو کہ انتقام لیے بغیر سکون نہیں ہوگا، ان کے لیے اجازت۔ دوسرا جو بدلہ مطلب بدلے میں 100 اونٹ لینے کا معاملہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے چلو ہمارا آدمی چلے ہی گیا ہے اور ایک جان جا کر فائدہ کیا، چلو اس کے بدلے میں 100 اونٹ لے لیں گے، اس مقتول کے وارثوں کو فائدہ ہو جائے گا، ایسے بھی سوچنے والے، ان کی بھی اجازت۔ تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ جو ہے نہ قصاص چاہتا ہے نہ فدیہ چاہتا ہے، معاف کر دینا۔ تو قرآن جو ہے اس چیز کو ترجیح دیتا ہے، عفو درگزر، معاف کر دینا۔ تو دشمنوں کے ساتھ برا سلوک کرنا کمال کی بات نہیں ہے،
بلکہ عفو درگزر، معاف کرو معاف کرو معاف کرو۔ اب اسلام چونکہ انسانیت کا مذہب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حالت میں، جنگ کی حالت میں دشمنوں کے حقوق کو باقی رکھا، پورا لحاظ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ انسان ہے، انسانیت کا مرتبہ سب سے اونچا ہے۔ مذہب سے ہٹ کر اسلام کی نظر میں انسان کی حیثیت بہت اہم ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو سورہ مائدہ کی ایک آیت میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ناحق کوئی آدمی کسی کو جان سے مار دیا یا جو زمین میں فساد برپا کر رہا ہے، لوگوں کے جان مال کو نقصان پہنچاتا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کو ناحق مارنا، ستانا، اس کے جان کے پیچھے پڑنا وہ کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر۔ ومن احیاها، جس نے ایک جان کو بچا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ کہ اس نے ایک انسان کو بچا کر انسانیت کو بچا لیا، اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا اس نے، بول کر قرآن کا یہ ہے اصول ضابطہ۔ ایک آدمی جو ہے مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جان بچانے کے لیے آپ نے خون دے دیا، بلڈ جو ہے ڈونیشن، یہ بھی ایک بہترین صدقہ، خون دے کر، خون عطیہ دے کر کسی کی جان بچانا۔ مرنے والا پانی پوچھ رہا ہے، پانی پلا کر کے اسے جان بچانے کی کوشش کیا، یہ بھی بہترین صدقہ۔ بعض مرتبہ بعض لوگ سیریس کنڈیشن میں رہتے ہیں، آپ کو جو ہے ایسے موقع پر اسے خون دے کر کے جان بچانے کی ضرورت پڑتی ہے، حالت سیام میں بھی، روزے کی حالت میں بھی۔ تو بعض مسلمان جو ہیں مبارکبادی کے لائق ہیں، یہ غیر مسلم کو بھی روزہ توڑ کر کے اسے خون دے کر اس کی جان بچاتے۔ ایسے بھی جو کئی واقعات ہوئے، یہ بھی قابل تعریف۔ جہاں اچھی چیز ہے کھلے دل سے اعتراف کرنا۔ بعض مسلمانوں نے معصوم بچوں کو، غیر مسلم کو اپنی جان میں جو ہے باقاعدہ روزہ چھوڑ کر کے خون دے کر ان کی جان بچایا، کیونکہ انسانیت سب سے اہم۔ مذہب سے ہٹ کر اسلام کی نظر میں انسانیت کا بڑا احترام ہے، شریعت کی نظر میں۔ آپ دیکھیے ہمارے جو اسلامی جنگ جو لڑے گئے ہیں، باقاعدہ اس میں بھی جو ہے ان کے حقوق کا پورا لحاظ رکھا گیا۔ وہ زمانے میں جب جنگ چلتی تھی، رات رات حملہ کر دیتے تھے، بستی پہ جاتے۔ آج کے زمانے میں سوچو نہ کچھ، آج کا حال وہ زمانے کا ہے۔ وہ زمانے میں بجلی نہیں، کرنٹ نہیں بھائی، روشنی نہیں، جاتے رات حملہ کرتے، بستی کو جو ہے جلا کے چھوڑ دیتے تھے، تباہ کر دیتے تھے۔ دشمن جو ہے اس طرح کا سلوک کرتے تھے، لیکن اسلامی جنگ میں پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب خون مارنے سے منع کر دیا۔ رات میں حملہ نہیں کرنا بھائی، نہیں۔ اور آپ یہ بھی فرماتے صحابہ کو، کسی بستی میں جاتے ہیں صبح ہونے کا انتظار کرو، فجر میں اذان اگر ہوتی ہے بستی میں، حملہ کرنے میں ذرا پیچھے ہٹو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ کیسا اصول، کیسا ضابطہ دیکھو، بستی میں فجر میں دیکھو اذان ہو رہی ہے، کیا اذان ہوتی کا مطلب کیا؟ وہاں دشمن کے علاوہ مسلمان بھی ہے۔ ایسا نہیں ہونا کہ آپ جو ہے انجانے میں مسلمانوں پر بھی آپ حملہ کر دو، ایسا نہیں ہونا، یہ بھی بڑا ادب۔ پھر دوسری تعلیم یہ دیتے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اخلاق دیکھو اسلام کا، دیکھو بچے پر حملہ نہیں کرنا، عورت پر ہتھیار نہیں اٹھانا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، ان کے عبادت خانوں کا احترام کرنا، اگرچہ کہ مندر ہے، چرچ ہے، گرجا ہے، سب کچھ ہے، اس پر توڑنے پھوڑنے کے کام نہیں کرنا۔ کوئی عبادت میں مصروف ہے چھوڑ دو، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ کیا اصول دیکھو اسلام کا۔ بلکہ اس کے بعد بھی آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو آپ نے جو لڑنے کے لائق تھا لڑے، آپ اسے مار دیے، مارنے کے بعد اس کے لاش کا احترام کرو، اس لیے کہ پہلے کیا کرتے تھے لوگ جو ہے مارنے کے بعد بھی انتقام لینے کے لیے باقاعدہ جو ہے مرے ہوئے لاش کو، مردے کو جو ہے ناک کاٹتے تھے، کان کاٹ کر نکال لیتے تھے، لاش کی بے حرمتی کرتے تھے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا سب نہیں کرنا،
لاش کی بے حرمتی نہیں کرنا، لاش کا احترام باقی رکھو، اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو یہ ہمارے پاس اصول ہیں، ضابطے ہیں، دوستی کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ حقوق ہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی کچھ آداب ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح کرنے گئے تھے تو اس وقت جو خیبر فتح کرنے کے بعد کچھ یہودی آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے گھروں میں کتاب مقدس تورات کے کچھ نسخے ہیں، ہمیں لینے اجازت دو، ہماری کتاب ہے، ہمیں لے لیتے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے لے لو، تمہارے پاس قرآن مقدس ہے، ان کے پاس تورات مقدس ہے، اگرچہ کہ قرآن کا درجہ کچھ اور ہے، تورات کا درجہ کچھ اور ہے اسلام میں آنے کے بعد، اس کے باوجود ان کے مذہب کا احترام، ان کی عبادت خانوں کا احترام، ان کی کتابوں کا احترام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بھی لحاظ رکھا۔ ذرا اور چل کے آگے دیکھتے ہیں، نجران کے عیسائی لوگ مدینہ منورہ تشریف لائے، نجران کے عیسائی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، ملاقات ہوئی، عصر کی نماز کا وقت تھا، مسلمان جو ہے نماز پڑھ لیے بھائی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا تمہاری عبادت کا وقت اگر آ گیا ہے، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اجازت۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ اپنی عبادت ادا کی۔ مسلمان قبلے کی طرف نماز پڑھے، وہ لوگ مشرق کی جانب باقاعدہ جو ہے اپنی عبادت میں وہ لوگ کچھ مصروف رہے۔ یہ بھی ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مسجد نبوی میں عیسائیوں کو ان کے وقت میں ان کے طریقے کے مطابق، ان کے وقت میں، ان کی عبادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاوٹ نہیں بنے، آپ نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ اسلام جو ہے، جو مسلم کا غیر مسلم، جو آپ کے مذہب کا دشمن ہو سکتا، دین کا دشمن ہو سکتا، کوئی بھی ہو سکتا، لیکن مذہب کا احترام باقی رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ لوگ بار بار سنے ہیں طائف میں اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، یہ تو میں واقعہ نہیں دہرا رہا ہوں، لیکن وہ دشمن جس نے اللہ کے رسول کو جو ہے زخمی کیا تھا، وہ قبیلے کے لوگ، ایک زمانہ ایسا بھی آیا سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے کے بعد وہ لوگ آئے تشریف، یہاں تک کہ وہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملتے ہیں، اسلام لاتے ہیں۔ سردار ان کا عبد یا لیل نام ہے اس کا، باقاعدہ وہ بھی آیا تو سر جھکا کر آیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ بڑی توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احترام کو بھی آپ نے ملحوظ رکھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں خیمہ لگا کر، ٹینٹ لگا کر ان کے لیے آپ نے ٹہرنے، بیٹھنے، آرام کرنے، سب کی سہولت کا انتظام آپ نے کیا۔ کسے؟ وہ طائف کے لوگوں کے واسطے ہی، جن لوگوں نے آپ کو جو ہے پتھر مار کر کے، زخمی کر کے، خون آلودہ کر دیا تھا، اور اس وقت فرشتے بھی بول رہے تھے یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہ بستی کو ہم 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر پیس دیتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے یہ قوم مسلمان نہ ہو تو ان کے بعد آنے والی نسل مسلمان ہو جائے۔ یہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی۔ سن 8 ہجری میں وہیں کے لوگ آتے ہیں، ان کا جو بھی سلوک یہ تھا، اللہ کے رسول کا سلوک یہ تھا، آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں ان کے واسطے خیمہ لگا کر باقاعدہ ان کی عزت کی۔ مشرک ہوں، یہودی ہوں، منافق ہوں، کسی نے بھی جو آپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا اپنے دور میں، یہاں تک کہ بعض یہودی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے گوشت میں زہر ملا کر بھی پیش کیے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمانے کے لیے ایک عورت، زینب اس کا نام تھا، اس نے جو ہے آپ کو ہدیے کے نام سے، تحفے کے نام سے گوشت پیش کیا۔ ایک لقمہ آپ لیے، محسوس ہوا یہ زہر ہے، آپ نے فوراً چھوڑ دیا۔ آپ کے ساتھ جو صحابی تھے بیچارے کھائے 1 لقمہ 2 لقمہ، وہیں شہید بھی ہو گئے بیچارے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو پکڑ کر کے بعد میں پوچھا تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو ان کا جواب یہ تھا ہمیں معلوم تھا کہ ظاہر ہے سب کچھ ہے، ہم یہ جاننا چاہتے تھے اگر آپ سچے نبی ہیں اللہ آپ کو بچا لے گا، اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو ہم جو ہے آپ سے راحت پانا چاہ رہے تھے۔ ایسا بھی جو ہے دشمنی کا معاملہ جو ہے یہ لوگ ایسا بھی کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی انتقام نہیں لیا۔ انتقام لینا تو آسان ہے، بد دعا کرنا آسان ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کے مقابلے میں عفو درگزر یہی معاملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیے مکہ فتح ہو جاتا ہے سن 8 ہجری میں۔ مکہ فتح ہونے کے وقت میں سارے کے سارے سر جھکا کے جو کھڑے ہیں دشمنان اسلام جو ہے پریشان ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ اس لیے کہ درندگی اور جنگلی پن کے تصور سے بھی آپ کام جائیں گے، ایسا سلوک انہوں نے کیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ جو ہے وہ سن کر بھی پریشان ہو جائیں گے اور بولنے میں بھی پریشانی ہوتی، کانٹے بچھائے راستے میں، پتھر برسائے آپ کے سروں پر، کچرے پھینکے آپ کے سروں پر، اونٹ کی بوٹیاں لا کر آپ کے پیٹ میں ڈال دیے سجدے کی حالت میں۔ شعیب ابی طالب نام سے یہ گھاٹی میں پہاڑ میں 3 سال تک مسلمانوں کو قید کر دیے، بیکاٹ کر دیے، کوئی چیز اندر جانا نہیں، اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آنا، 3 سال یہ سب اذیتیں برداشت کیے، مجبور کر کے حبشہ جانے پر، ہجرت کرنے پر مجبور کیے، مدینہ منورہ کی طرف جانے پر مجبور کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے سے پہلے کم از کم جو ہے کعبے میں جا کر کے 2 رکعت پڑھ کے جانا چاہ رہے تھے، اس کی بھی اجازت نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو مجبور کی، اتنا ہی نہیں، بلال حبشی کا واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، کتنے ستائے ان کو، ننگی پیٹ گرمی میں گھسیٹتے پھرتے تھے، گرم پتھر ان کے پیٹ پر رکھتے تھے، گرم ریت میں ان کو گھسیٹتے تھے، بچوں کے ہاتھ میں رسی باندھ کر کے دیتے تھے، بچے ان کو گھسیٹتے ہوئے جاتے تھے، کسی کو الٹا لٹکا کر کے دھواں دیتے تھے، بعض لوگوں کو پانی میں ڈبو کر کے اٹھاتے تھے، جب تک وہ جو ہے کلمہ چھوڑے گا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کرے گا، تب تک بھی ستاتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کی فیملی کو کم کیا ستائے، اس زمانے میں اس خاتون کو اس کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر باقاعدہ شہید بھی کیا ان لوگوں نے۔ ایک لمبی تاریخ تھی، اس کے باوجود جب یہ لوگ مکہ فتح ہونے کے بعد جب سب کھڑے تھے، قیدی بن کر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان تھے یہ لوگ، کیا سلوک کریں گے آپ ہمارے ساتھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما تظنون انی فاعل بکم، آپ لوگوں کا کیا گمان ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ پریشان تھے یہ لوگ، کیا بولیں گے؟ لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج جو ہے کوئی ملامت نہیں ہے، آپ لوگوں سے کوئی مواخذہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں لوں گا میں آپ لوگوں سے۔ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ بھائی جاؤ، سب آزاد ہو، جس طرح تمہاری ماں نے تمہیں آزاد جنم دیا ہے تم بھی آزاد ہو، آج کسی سے کوئی بدلہ لینا نہیں ہے، سب کو معاف کرتا ہوں، چلے جاؤ۔ میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم۔ تو یہ جو ہے دشمنوں کے ساتھ ہمارے دین میں ان کے مذہب باطل ہونے کے باوجود ان کا احترام، ان کی کتابوں کا احترام، ان کی عبادتوں کا احترام، ان کی انسانیت کا معاملہ سامنے رکھ کر انتقام کے بجائے عفو درگزر کا معاملہ، یہ جو ہے دشمنوں کے ساتھ ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ان کا حق ہے کہ ہم جو ہے ان پر خامخواہ جو ہے کہ ان کو پریشان نہ کریں، اذیت نہ پہنچائیں، اور ان کے سامنے جو ہے بددعائیہ کلمات کے لیے ہمیشہ تیار نہ ہوں۔ بعض صحابہ بولے آ کر یا رسول اللہ ہمارا جو قبیلہ ہے قبیلہ دوس مسلمان نہیں ہو رہا ہے، بددعا کیجئے۔ بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت سے نواز دے، انہیں میرے پاس لے کر رہا، ہدایت کے بعد انہیں جو مسلمان بنا کے میرے سامنے پیش کر۔ ایسی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ کے والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی، ان کے حق میں آپ نے دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ثمامہ بن اسال جیسے ایک صحابی، ان کا قبیلہ جو ہے دشمنی میں انتہا درجے کے دشمن تھے وہ لوگ اس زمانے میں، لیکن ثمامہ بن اسال جب قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ میں پھنس گئے، پریشان تھے، قیدی بنا کر رکھے صحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھے ثمامہ کو، آ کر پوچھے ثمامہ خیریت کیا؟ کہا بالکل خیریت ہوں، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ثمامہ بن اسال نے، ان تمنن تمنن علی شاکر، اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اگر آپ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے اس سلوک کا میں تو حقدار ہے ہی ہوں، اگر آپ مجھے معاف کر کے مجھ پر احسان کریں گے تو میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ آپ مسکرا کر چلے گئے۔ دوسرے دن بھی آئے، یہی پوچھے خیریت کیا، دیکھے چلے گئے، یہی بات وہ بھی بولے۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ثمامہ بن اسال جن کو آپ لوگ مسجد نبوی باندھ کے رکھے ہیں چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ بھائی ثمامہ بن اسال کو جو ہے پہلے دن ہی آپ کے اخلاق اور آپ کے کریمانہ سلوک اور آپ کے فاضلانہ برتاؤ کو دیکھ کر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ حالانکہ وہ زمانے کے مشہور لٹیرے لوگ ثمامہ بن اسال کا پورا قبیلہ، لیکن آپ کا یہ رویہ سلوک اخلاق کو دیکھ کر مطمئن تھے، ہمارے ساتھ صحیح سلوک ہوگا۔ تیسرے دن ثمامہ بن اسال آزاد ہونے کے بعد مسجد نبوی سے قریب میں ایک باغ میں کھجور کے باغ میں جا کر غسل کر کے واپس آئے، کلمہ پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد بولے یا رسول اللہ، یہاں آنے سے پہلے آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے مبغوض تھا، آج آپ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ آج سے پہلے آپ کا دین میرے نزدیک مبغوض تھا، ناپسندیدہ تھا، آج سب سے بہترین مذہب اگر ہے تو اسلام ہے۔ ثمامہ بن اسال مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے اپنے بستی کو واپس گئے، پھر وہاں سے اپنی پورے قبیلے کو جو ہے اسلام کی دعوت دے کر اسلام میں لے کر آئے۔ تو میں بولنا یہ چاہتا ہوں کہ دشمنوں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا کیریکٹر، ہمارا سلوک جیسے ہوگا اسلامی طریقے سے اگر ہو تو قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو، پتھر کا جواب اینٹ سے مت دو، کیا ہوگا نتیجہ؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ کے سلوک سے جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا جگری دوست، آپ کا قریبی دوست ہے۔ تو آج موجودہ دور میں مسلمانوں کو اخلاق نبوی کو اپنانا پڑے گا، سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اللہ کے رسول کا طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ بظاہر دیکھنے میں حالات مسلمانوں کے خلاف، بظاہر دیکھنے میں ہمارے مساجد، ہمارے مدارس کے خلاف حالات نظر آتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسے چاہیے، قرآن ہمارے ساتھ ہے، احادیث شریفہ ہمارے پاس ہیں، سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا پاکیزہ جو لمحہ جو ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک واقعہ جو بھی ہے سیرت میں، اگر ہم اسے فالو کریں گے، یاد رکھو ہمارا جانی دشمن بھی ہمارا جگری دوست بن جائے گا، یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ میں بتا رہا تھا کہ جس وقت صحابہ کرام یعنی مکے سے آپ جو ہے جا رہے تھے، جس میں کعبے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے جو لوگ، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک دیکھو۔ مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معلوم ہے؟ کعبے کی چابی مکہ فتح ہونے کے باوجود اسی خاندان کے پاس دیے جو پہلے سے تھا، عثمان نام تھا ان کا۔ کہا کہ عثمان یہ کعبے کی چابی تمہیں ہی رکھو، تمہارے خاندان میں ہی چلے گا، یہ تم سے کوئی چھینے گا نہیں ہے، چھیننے والا ظالم ہوگا بول کر اللہ کے رسول نے یہ اخلاق پیش کیا۔ تم نے ہمیں باہر بھگایا، لیکن ہمارا سلوک دیکھو، کعبے میں بھی جو ہے تم متولی ہی رہو گے، تمہارے خاندان میں یہ چابی کا سلسلہ چلتے رہے گا۔ تو اللہ کے رسول کا اخلاق بہت بلند تھا بھائی۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنے عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، طرز زندگی میں، سلوک میں، ہر چیز میں
اللہ کے رسول کو نمونہ بنا لو۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول سے بڑھ کر تمہارے واسطے کوئی نمونہ نہیں ہے، آئیڈیل نہیں ہے، تم اسی کو اپناؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی، پیارے رسول کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ دوستوں کے ساتھ بھی آپ کا سلوک میں سنایا آپ کو، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ کا طریقہ سنایا آپ کو۔ قرآن آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے، احادیث موجود ہے، سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو فالو کریں، آپ کی زندگی کو اور آپ کو نمونہ بنا لیں، آئیڈیل بنا لیں، سارے مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، اسلام کی ترقی ہوگی، اسلام کا بول بالا ہوگا، ہر لحاظ سے اسلام ترقی میں آگے ہی بڑھے گا انشاءاللہ۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کروں پروردگار مجھے بھی اور آپ کو بھی سننے میں سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔